جہاں اس نے خوبصورت چہرے بنائے اور پھر اس نے کہتا کہ میں خود چہرے یعنی کہ بغیر لوگوں کے چہرے علی کا مٹی میں سے نکلی بی بی رانی صورت. ایسی بات ہے نا انسان کے اندر مطلب وہ اندھیرے میں چہرے لگیرتا ہے عام طور پر مطلب میاں محمد صاحب کیا کہیں گے کہ اندر سے مطلب کہ بی بی رانی صورت بناتا ہے اور وہی مطلب لکھتا رہتا ہے خوبصورت صورتیں وہ لکھتا ہے. آپ آ سمجھے آپ چہرے بنایا آسر تقویم بنایا چہرے. اگر خوبصورت چہرے بنانے کا اس کے پاس اپنے پاس ہی ہے ذوق تو چہرہ دیکھنے والا کوئی نہ پیدا کرے گا وہ تو چہرہ بنانے کا عمل رائے گاں ہو جائے. یہ کرے گا کبھی نہیں وہ اللہ ہے. وہ چہروں کو پسند کرنے والی آنکھیں پیدا کرے گا اور دونوں کی چھوڑ دے گا پھر وہ دونوں بھاگے دوڑے پھرتے رہیں گے. وہ چہرہ لے کے پھرے گا وہ آنکھ لے کے پھرے گا وہ اس کی تلاش میں جائے گا وہ اس کے سامنے سے گزرے گا کہتا کبھی بلا کے آ کے دیکھا کبھی پاس جا کے دیکھا کبھی اس نے ہمیں دیکھ لیا کبھی ہم نے دیکھ لیا. کہتے یہ کھیل عجیب ہے. کبھی ایک صورت کے اوپر جو کیا ہے ہر صورت میں مطلب وہی ملتا ہے اور وہی رہتا ہے. یہ عجیب سی بات ہے. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مضمون پیدا کر دی کہ ہر آدمی کے اندر چہرے کی پسندیدگی کا عمل پیدا کر دیا اور چہرے پیدا کر دیا. یہ اللہ کے اپنے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے دریا پیدا کیے. دریا کیا کوئی طغیانی آ جائے تو دریا ڈبو دیتا شہروں میں. دریا پیدا کر دیے اور ڈوبنے کے باوجود شہروں کے دریا کے کنارے شہر بسے گی اور کیونکہ اس کے بغیر شہر رہتے نہیں ہے. شہر کو دریا ڈبوئے گا اور شہر پھر دریا کے کنارے ہوگا. مگر ڈیم لے لو ایک ملک کی کہانی ہے کہ وہاں ڈیم ٹوٹ گیا. کوئی بڑے بڑے ڈیم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ منگلہ لاہور سے 18 کروڑ فٹ پانی نہیں گزرے گا. وہاں سے خاص ہو جائے گا باہر کہ ایک دفعہ ڈیم ٹوٹ گیا تو وہ ساتھ کی جو ہے نا گاؤں شام بہ گیا. جب گاؤں والے کو ہوش ہے ڈیم کے بعد سب سے پہلے کام کرے کیا کیا کبھی پہلے ڈیم بناؤ کیوں اس کے بغیر زندہ نہیں ہم رہ سکتے. یہ ہماری موت کا باعث ہو لیکن یہ ہماری زندگی کا باعث ہے. انسان کی عجیب کھیل ہے کہ جو چیز موت کا باعث ہو زندگی کا باعث ہو وہی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ حسن پیدا کیا نا اس کے مقابلے کا ضرورت پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کام ہے. اگر آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے بیت اللہ شریف. اللہ کہے اب اللہ کہتا ہے تو ٹھیک ہی کہتا ہے. مجھے اس کے اندر ہم نے اللہ کو بیٹھا کر نہیں دیکھی پھر حکم ہے اس کا کہ یہ میرا گھر ہے تو پھر آپ آگے پڑھنے کی ضرورت کو نہیں. ضرور حکم دے گا. اگلا حکم کیا دے گا کہ تم سب لوگ میرے گھر کے ایسے آگے سجدہ کرو. جو حکم ضروری آ گئے کیونکہ جب یہ پہلا حکم آ گیا کہ یہ میرا گھر ہے تو سجدہ کرانے والا ادھر رجوع کہے گا اور پھر یہ بھی کہے گا کہ یہ مرکز ہے. ضرور کرنا چاہیے اس کو کیونکہ وہ اس کو گھر یہ بنایا آگے اللہ تعالیٰ نے کہ بیت اللہ لفظ کہا پھر رجوع الى بیت اللہ بھی ہوگا ادھر ہی رخ ہوگا اور پھر سارے کے سارے جو ہے نا اس وہاں مرکز یہ دکھانا کعبہ کی ہوگی. اللہ یہ کہے اللہ کا یہ کہے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے یہ اس سے ہمیں محبت ہے ہم اس کو ضرور بھیجتے رہتے ہیں. اللہ ضرور کہے گا کہ جس نے آواز اونچی کی اس کے اعمال ضائع ہوں گے. تجھے کرنا چاہیے اس کو یہی کہے گا. میرا مطلب ہے بھائی ہم اپنی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہیں محبوب کی شان میں نہیں برداشت ہوگی. یہی ہے بات. تجھے مطلب ویسے ہی ہوگا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت میں رکھا اس کی ضرورت کا علاج اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا. اب آج میں نے اب میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کھیل جو ہے نا یہ مسافر کا نہیں ہے کھیل منزل کا ہے. مسافر بیچارہ بدنام ہو گیا درمیان میں ایسے پس آ گیا. یہ مسافر کا کھیل نہیں ہے.
آپ نے بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ شیر کس کا ہے؟ منزل کا.